رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 4 کاموں کا اہتمام کیا تھا۔ گویا کہ وہی 4 کام صحابہ کرام نے سر انجام دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا۔ آج ہر امتی کو قرآن کی وہ آیت دعوت کہ تم نے بھی یہی 4 کام کرنے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ یہ 4 کام کیے، پھر اللہ رب العزت نے نتیجہ نکالا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 4 کام کیے، آمنوا بِهِ، سب سے پہلا کام ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، رسول اللہ کی تعظیم کر لی، وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد کر لی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، انہوں نے اس نور کا اتباع کر لیا جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن عظیم الشان کی اتباع کر لی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام نے 4 کام کیے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، میں کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کر رہا، میں کسی ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے رہا، میں قرآن عظیم الشان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی عشق رسول کا تقاضا ہے، یہی عشق رسول کا تقاضا ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ ہمارے گرے پڑے معاشرے کی بلندی اور عظمت کا ذریعہ ہے۔ 4 کام کیے تھے حضرات صحابہ کرام نے۔ ربیع الاول کا مہینہ کیسے گزارا تھا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کتنی جھنڈیاں لگائی تھیں، کیسے وہ لائٹنگ کیا کرتے تھے، کس طرح وہ جلوس نکالتے تھے، کس طرح وہ ریلیاں نکالتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو اس طرح کوئی چیز نہیں ملے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کے حوالے سے 4 کام کیے تھے۔ قرآن عظیم الشان نے وہی 4 کام بتائے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں، حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں رسول اللہ کی وہ محبت کیسی تھی جتنی محبت میرے دل میں ہے، وہ محبت کہاں تھی ان کے دلوں میں؟ گویا کہ میں تو صحابہ سے بھی بڑا عاشق رسول، میں تو صحابہ سے بھی بڑا جاننے والا۔ تو پھر چاہیے کہ مجھے کہیں نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہے، کہ یہ صحابہ کرام سے بھی اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول سمجھتا ہے۔ صحابہ سے بھی کوئی بڑا عاشق ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بندے نے بتایا، افغانستان میں جس وقت رشیا حکومت نے حملہ کیا ہوا تھا اور جہاد چل رہا تھا، اس وقت مجاہدین پر افغانستان کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ شہروں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں مجاہدین کے لیے رہنا بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ مجاہدین آبادیاں چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے تھے۔ یہ برف پوش پہاڑوں میں وہ مجاہدین مورچوں میں زندگی گزارتے تھے۔ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا وہیں قریب درختوں کے پتے چبا لیتے تھے، گھاس کے تنکے کھا لیتے تھے، یوں گزارا کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ سختی اور شدت، مجاہدات اتنے بڑھ گئے کہ ایک مرتبہ ایک مورچے میں 5-7 مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ اب تو ہم نے اللہ اور رسول کے لیے اتنی مشقت برداشت کر لی کہ اتنی مشقت تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی نظر نہیں آ رہی، اور جتنے ہم نے قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں تو صحابہ کرام نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ وہ مجاہد تھا، نادانی میں اس نے اس طرح بات کر لی۔ خیر، رات کو مجاہدین سو گئے اور اگلے دن اسی مجاہد نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے 3-4 ساتھیوں کے ہمراہ ایک ڈبل کیبن گاڑی میں ڈالے میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، اور ہمارے ساتھ حضرات صحابہ کرام میں سے بھی 3-4 بندے گاڑی کی پچھلے حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی پچھلے حصے میں ہوتے ہیں۔
تو میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ اب گاڑی سفر کر رہی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، اور گاڑی انتہائی خطرناک چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے۔ گاڑی چڑھ رہی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اچانک ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے، گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ جو ہی اس نے کہا اور پھر گاڑی اس نے روکنے کی کوشش کی، گاڑی رکتی کیا وہ تو ریورس پہ آنا شروع ہو گئی۔ اب خطرناک اترائی، گاڑی ریورس پہ آ رہی ہے، بریک کام نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو 3-4 مجاہدین تھے انہوں نے بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا، گاڑی سے چھلانگیں لگائیں اور پہاڑ میں کہیں جا کے پتھر تلاش کرنے لگے کہ پتھر لے آئیں اور گاڑی کے ٹائروں کی نیچے رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی میں تشریف فرما ہیں، آپ کی ذات مقدس کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ اب ہم گئے پہاڑ سے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، ہم جب گاڑی کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا حضرات صحابہ کرام نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تمہاری محبت اور تمہاری جان نثاری حضرات صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے ساتھ عشق و محبت کے اظہار کے لیے، آپ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے 4 کام کیے تھے۔ قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے ہم انہی 4 کاموں کی تکمیل کریں جیسے حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے عزت دی، عظمت دی، بلندیاں دی۔ آج بھی اللہ رب العزت کا وہی وعدہ ہے، آج بھی اسی گری پڑی امت کو وہ عظمتیں اور بلندیاں مل سکتی ہیں۔ وہ 4 کام کون سے تھے؟ فالذین آمنوا بہ، وہ صحابہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے۔ حضرات صحابہ کرام ایمان لائے، میں بھی ایمان لاتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی ایمان ہے، لیکن ہماری ایمان اور صحابہ کرام کی ایمان میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے، بہت فرق ہے میرے بھائیوں۔ حضرات صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا؟ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایمان کو بطور معیار کے پیش کیا تھا۔ آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ خاص لوگ ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ کیسی ایمان؟ غیر متزلزل ایمان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط اور غیر متزلزل تھا۔ پھر ان کا ایمان ایسا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی افادیت اور منفعت ان کو ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ ہمارا تو اتنا کمزور اور ڈاواڈول ایمان ہے کہ فجر کے وقت بستر میں پڑے ہوتے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کان میں پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں پہنچا سکتی۔ دکان پہ بیٹھے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے اذان کی آوازیں ہمارے کان میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارا ایمان دکان سے اٹھا کے ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا سکتا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، آج مہمانوں نے آنا ہے، کام زیادہ ہو چکا ہے، لہذا مسلسل نان سٹاپ کام کر رہی ہوتی ہیں، اذان کی آواز کان میں پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچاریاں باورچی خانے سے نہیں نکل سکتی کہ میں جلدی جلدی 2-4 مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے ماتھا زمین پہ ٹیک دوں، سب سے پہلے میں اپنے اللہ کو مناؤں، ساس کو منانے کے لیے، اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک جاپانی مشین کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 مرتبہ زمین پہ سر رکھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ کمزور ایمان نہیں چلتا میرے بھائیوں، اپنے اس ایمان کو بنائیں۔ یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا ایمان، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے،
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ساعۃ العسرہ، بہت تنگی کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، کھجور کی فصل پک چکی تھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل مدینہ کا پورے سال کی معیشت کا دار و مدار کھجور کی پیداوار پر ہوتا تھا۔ کھجور کی فصل اٹھا لیتے تھے، کچھ کھجوریں خشک کر کے اپنے لیے رکھتے تھے، کچھ بیچ کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اور یہی ان کی پورے سال کی معیشت کا انحصار اسی پر ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کھجور کی فصل پک جائے تو اس میں 2 دن کی تاخیر کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ادھر کھجور کی فصل پک چکی تھی، گرمی شدید ہو چکی تھی۔ دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تبوک کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ یہ مادی منافع، یہ اغراض اور یہ رکاوٹیں، یہ حضرات صحابہ کرام کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکے۔ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا، ایسا ایمان چاہیے۔ فالذین آمنوا بہ، صحابہ کرام ایمان لائے۔ ہمارے پاس بھی ایمان ہے، لیکن ہمارا کمزور ایمان ہے، ظاہری صورت ہے، ان کی ایمان کی اصل حقیقت تھی۔ صورت اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے، اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کا دامن تھام لیں، ایمان بن جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، ایمان بن جائے گا۔ دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، آپ کا ایمان بن جائے گا۔ تو اپنی ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا وَعَزَّرُوهُ، حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تھی۔ تعظیم کیسی کی تھی؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اس تعظیم کا تذکرہ فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ صحابہ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بالکل پستی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقوی کا۔ تو حضرات صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے اس ادب کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، مینا کا میدان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، خیمے کے اندر تھے، اور وضو کا استعمال شدہ پانی ایک برتن میں جمع ہو گیا۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا، بلال یہ پانی باہر لے جاؤ، باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال نے وہ پانی کا برتن لیا، جو ہی باہر لے گئے، صحابہ کرام تو ٹوٹ پڑے۔ یہ حضور کے اعضاء کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے، یہ حضور کا مستعمل پانی ہے، ٹوٹ پڑے۔ اب ہر بندہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتا ہے، اور جب رش بہت بڑھ گیا، اب کسی بندے کا ہاتھ برتن تک نہیں پہنچ رہا تھا، تو اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ مل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مستعمل پانی حضرات صحابہ کرام کے ہاں اتنا قابل تعظیم تھا، تو رسول اللہ کی تعظیم کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشرکین مکہ کی جانب سے ایک مرتبہ نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ یہ غزوہ حدیبیہ کا واقعہ ہے، اور اس وقت یہ عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہو چکے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر رہے تھے، بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بہت سمجھدار بندے تھے، ادھر بات چیت کر رہے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ یہ صحابہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کس قدر محبت اور وارفتگی کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ یہاں سے مذاکرات کر کے واپس جا رہے تھے، قریش مکہ سے کہا کہ
قسم ہے خدا کی، میں نے کسرا کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے قیصر کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو اپنے درباریوں کے درمیان اتنا احترام والا نہیں پایا ہے جس طرح میں نے مسلمانوں کے درمیان ان کے پیغمبر کو احترام والا پایا ہے۔ جب یہ پیغمبر کوئی بات کرتے ہیں تو سارے لوگ ہمتن گوش ہو کے متوجہ ہو جاتے ہیں، جب ان کے پیغمبر خاموش ہوتے ہیں تو سارے لوگ سر جھکا کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر عروہ بن مسعود نے کہا کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں، اگر ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے ہیں، صحابہ کرام ان کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، فوراً ہاتھ آگے کر کے لعاب لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعظیم تھی، یہ احترام تھا جو حضرات صحابہ کرام کرتے تھے۔ یہ اگلا کام تھا۔ تیسرا کام، وَنَصَرُوهُ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کیسی مدد کی میرے بھائیوں؟ اس مختصر نشست میں حضرات صحابہ کرام کی جان نثاری کے واقعات کو نہیں سمیٹا جا سکتا۔ آپ ایک ایک صحابی کے حالات کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا حق ادا کیا تھا، اپنے اموال قربان کر لیے، اپنی اولاد قربان کر لی، یہاں تک کہ ان حضرات نے اپنی جانوں کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ غزوہ احد کا منظر دیکھیں، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ چکے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ کافر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، دور سے نیزے پھینک رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ڈھال بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ کے سامنے پکڑ لیتے اور ڈھال کے ذریعے نیزوں کو اور تیروں کو روک لیتے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایسے جھک کے کھڑے ہو گئے جیسے بندے کے سامنے ڈھال ہوتی ہے، اور کفار کی جانب سے آنے والے تیروں کو اپنی پشت پر لے رہے تھے، ڈھال کا کام دے رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، جب بھی کافروں کی جانب سے تیر آتا تھا ہاتھ آگے کر کے اپنے ہاتھ پہ تیر روکتے تھے۔ 36 تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ پہ روک لیے تھے، ہاتھ مکمل شل ہو چکا تھا۔ حضرت طلحہ کو زندہ شہید کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان ذالک اليوم کلہ لطلحہ، وہ دن تو سارا کے سارا طلحہ کا دن تھا، طلحہ نے اس قدر بہادری دکھائی تھی۔ نصروہ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی تھی۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے۔ ساتھیوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، کیونکہ آپ کا پروگرام یہ تھا کہ کفار کے قافلے کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ تو غیر متوقع طور پہ کافروں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ سامنا ہوا۔ کافروں نے 1000 افراد پر مشتمل بڑا لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ کیا تھا قافلے کی حفاظت کے لیے۔ تو رسول اللہ کا تو ارادہ بھی نہیں تھا، نہ آپ کو یہ توقع تھی، لیکن جب کافروں کا اتنا بڑا لشکر سامنے سے آ رہا تھا، حضور کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا، اشیروا علی ایھا الناس، اور لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں حضرات نے بہت بلیغ انداز میں، بہت بھرپور قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہم آپ سے وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل
اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. بنو اسرائیل نے پیغمبر سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام آپ بھی جائیں, آپ کا پیغمبر, آپ کا رب بھی جائے, تم دونوں قتال کرو, ہم قتال کرنے کے لیے نہیں جا سکتے, ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں. مقداد بن اسود نے عرض کیا ہم وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کی تھی, بلکہ ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک, ہم آپ کے دائیں جانب سے, بائیں جانب سے, آگے سے, پیچھے سے قتال کریں گے. مقداد بن اسود نے اس طرح خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. سارے صحابہ کے دلوں کی یہ حسرت تھی کہ کاش کہ یہ الفاظ ہم ادا کرتے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو جاتا. وَنَصَرُوهُ, انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, ان صحابہ نے اس نور کی اتباع کر لی جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا. اس نور سے مراد قرآن ہے, اس نور سے مراد حدیث ہے. صحابہ کرام نے محبت رسول کا اگر حق ادا کیا ہے تو قرآن و حدیث کی اتباع کی صورت میں ادا کیا ہے. کس طرح وہ اتباع کرتے تھے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ لوگ شراب کے بڑے رسیہ تھے, بڑے عادی تھے. بچہ پیدا ہوتا تھا, پہلا قطرہ حلق میں شراب کا ٹپکایا کرتے تھے, جبکہ دوسری جانب جب یہ کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو پانی کی طرح لوگوں کو شراب پیش کی جاتی تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں نے دعوت کھائی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب کے پیالے بھر بھر کے پیش کر رہا تھا. لوگوں نے پیالے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, منہ کے قریب لے جا چکے تھے کہ اچانک گلی میں سے آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت, سنو شراب حرام ہو چکی ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. ان حضرات نے یہ نہیں پوچھا پتہ کرو یہ آواز لگانے والا کون ہے, پتہ نہیں, پتہ کرو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. نہیں, انہوں نے نہیں پوچھا بلکہ فوراً پیالے پیچھے کر دیے, شراب گرا دی. ابو طلحہ نے فرمایا کہ انس یہ مٹکے توڑ دو. شراب کے مٹکے میں نے توڑ دیے. مدینہ کی گلی میں شراب بہنا شروع ہو گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ قسم ہے خدا کی فما سألوا بعدها ولا راجعوها, حضرات صحابہ کرام نے دوبارہ اس کے بعد کبھی شراب کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ شراب کا کیا بنا, نہ کبھی شراب کی طرف انہوں نے رجوع کر لی. ایک اعلان کافی تھا, ایک اعلان سنا, شراب مکمل متروک ہو گئی. قرآن پہ عمل کرنے والے, احادیث پہ عمل کرنے والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وفات کے بعد ایک چھوٹے سے حجرے میں زندگی گزارا کرتی تھی, حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی. کسی نے کہا الا تحجین وتعتمرین, جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ سے اتنا دور تو نہیں ہے, آپ آسانی سے حج بھی کر سکتی ہیں, عمرہ بھی کر سکتی ہیں, آپ حج اور عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ کی معیت میں حج کیا تھا, اسی حج کے موقع پر میں نے عمرہ بھی کیا تھا. والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی, اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں قرار پکڑ لوں, چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو. خواتین کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا گھر سے باہر نہ جایا کرو, تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اب چونکہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہی تھی کہ رب نے حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں قرار پکڑ لو. اسی حجرے میں رہی. راوی کہتا ہے واللہ قسم ہے خدا کی ما خرجت من باب حجرتها حتى اخرجت جنازتها, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا.
صحابہ کرام کا یہ حال تھا، صحابیات کا یہ حال تھا۔ اور میرے بھائیو، آج ذرا اپنا منظر دیکھیں نا، اپنے گرد و پیش کے حالات دیکھیں کہ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنیاد بنا کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اپنے حسن کے جلوے دوسروں کو دکھاتی ہوئے دوسروں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ ہماری صحابہ کرام سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے، ہماری کوئی مناسبت ہو سکتی ہے؟ حضرات، صحابہ کرام کا کارخانہ بلند تھا۔ انہوں نے یہ 4 کام کیے تھے: قرآن پہ عمل کرنے والے، احادیث پہ عمل کرنے والے، رسول اللہ کے ایک ایک حکم پر مرنے مٹنے والے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے ممکن ہی نہیں ہے صحابی اس سے ہٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود باہر سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد کے اندر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ حضور نے خطبے کے دوران فرمایا اجلسوا عباد اللہ، اجلسوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک پاؤں مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا، ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا، اسی حالت میں بیٹھ گئے، پورا خطبہ سنا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ آج تو آپ عجیب انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک پاؤں مسجد کے اندر، ایک پاؤں مسجد سے باہر۔ اللہ کی نبی آپ نے فرمایا اجلسو، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ او اللہ کے بندے، میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو مسجد کے اندر لوگوں سے کہا تھا جو لوگ کھڑے تھے۔ اللہ کی نبی، مجھے بھی بات سمجھ آ رہی تھی کہ آپ مجھے نہیں فرما رہے، لیکن آپ کے الفاظ میرے کان میں پہنچ جائیں، اجلسو، بیٹھ جاؤ، اور میں اگلا قدم آگے بڑھاؤں، میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ صحابہ کرام کو اگر محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ تو واتبعوا النور الذی انزل معہ، صحابہ کرام نے اگلا کام یہ کیا کہ وہ قرآن، وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، صحابہ کرام نے ان کی اتباع کر لی تھی۔ جب یہ 4 کام کر لیے تو پھر حضرات صحابہ کرام کو عظمتیں مل گئیں، پھر بلندیاں مل گئیں، اقوام عالم کے سامنے سر بلند ہو گئے، دنیا کی بھلائیاں، خوشحالیاں ان کے حصے میں آئیں، آخرت کی کامیابیاں انہی کا مقدر بن گئیں۔ آج بھی یہی آیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، تم رسول اللہ کے عاشق ہو، تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اپنی محبت کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہو تو تقاضے وہ پورے کر لو جو حضرات صحابہ کرام نے پورے کیے تھے۔ 4 کام کرنے ہیں، ایمان لے آئیں۔ کیسی ایمان؟ آمینو کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ایسے ایمان لاؤ۔ دوسری بات، عزروہ، صحابہ نے رسول اللہ کی تعظیم کی تھی، تم بھی تعظیم کرو۔ اے اللہ، میں کیسے تعظیم کر سکتا ہوں؟ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو میں بھی اپنے چہرے پہ مل لیتا، مجھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی مل جاتا جس پانی میں میرے محبوب نے اپنے پاؤں دھوئے تھے، میں بھی وہ پانی پی لیتا، اپنے جسم کا جز بنا لیتا۔ لیکن اللہ، میں تو محروم رہا، میری تو اتنی قسمت نہیں کہ میں اس زمانے میں پیدا ہو چکا ہوتا۔ اللہ، اب میں کس طرح رسول اللہ کی تعظیم کر سکتا ہوں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی تعظیم کر کے اس آیت کی مقتضا پہ عمل کروں۔ جی ہاں، رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی کچھ معافر اس دنیا میں موجود ہیں، ہم ان معافر کی تعظیم کریں گے، یہ رسول اللہ کی تعظیم کہلائی جائے گی۔ ہم مدینہ منورہ کی تعظیم کریں کیونکہ مدینہ منورہ کو رسول اللہ سے نسبت حاصل ہے۔ ہم صحابہ کرام کی تعظیم کریں، ہم اولاد رسول کی تعظیم کریں، وہ اولاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر دھبا بننے والی نہ ہو، بلکہ رسول اللہ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنے والی ہو۔ وہ اولاد رسول
جس کو بندہ دیکھ لے بندے کا دل گواہی دے کہ واقعی یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، یہ سادات میں سے ہے۔ اگر اولاد کی عظمت اور عزت کا یہ عالم ہے، پتہ نہیں نانا کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ایسی اولاد کی تعظیم اور احترام یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ان کے مصلح اور منبر کے وارث علماء، حفاظ اور قراء کی تعظیم کریں، یہ رسول اللہ کی تعظیم کہلائی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کی تعظیم کریں، ہم رسول اللہ کی تعظیم کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے تیسرا کام یہ کیا تھا، وَنَصَرُوهُ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے ایام میں، ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ اے اللہ، میں تو بدقسمت رہا، میں تو وہ زمانہ نہیں پا سکا، ورنہ اللہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا کہ جب بدر میں، احد میں، حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آتے، میں بھی اپنے سینے پر ان تیروں کو روکتا۔ مجھے تو وہ موقع نہیں ملا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس آیت کے مقتضا پہ عمل کروں۔ میں رسول اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، اس دین کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسے ہی ہم رسول اللہ کی مدد، رسول اللہ کی دین کی مدد کریں گے۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کہ ہم رسول اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے مدارس کی صورت میں ہیں، خانقاہوں کی صورت میں ہیں، مراکز کی صورت میں ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ کلمت اللہ کے اعلاء کے لیے ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کریں، یہ رسول اللہ کی مدد سمجھی جائے گی۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اگلا کام یہ کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی پیروی کی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن و حدیث کے پیروی کریں۔ اگر ہم نے یہ چار کام کر لیے تو 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو جیسی عظمت ملی تھی، بلندی ملی تھی، ہم المفلحون کی بشارت ان کو دی گئی تھی، آج بھی اللہ کا وعدہ وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ پوری امت مسلمہ کے لیے ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، ان چار کاموں کی پیروی کر لیں، امت مسلمہ کو عظمت رفتہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔